الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ گزشتہ مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ادب کے واقعات اور اس سے ملنے والے اسباق ذکر کیے گئے تھے۔ یہ بات آئی تھی کہ آپ علیہ السلام کی حیات بابرکت میں بھی آپ کا ادب کرنا ضروری ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ کے بعد وفات شریفہ اس میں بھی ادب کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ذات کا بھی ادب ضروری ہے اور آپ کی بات کا بھی ادب ضروری ہے۔ ذات کا ادب اس متعلق گزشتہ مجلس میں بات آئی۔ اس مجلس میں آپ کی بات کا ادب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بابرکت سے جو ارشادات اور ہدایات امت کو ملی ہیں ان کا احترام کیسے ہونا چاہیے۔ حضرت محبوب العلماء والصلحاء حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں، وہ شاہ امم و سراپا جود و کرم، شاہ امم امتوں کے بادشاہ، سراپا جود و کرم یعنی مکمل سخاوت کرنے والے، بے انتہا سخی، وہ ماہ فضل و کمال، وہ سراپا حسن و جمال، کہ جن کو اللہ رب العزت نے سب نبیوں سے پہلے پیدا فرمایا مگر سب سے آخر میں مبعوث فرمایا، جنہوں نے یوم الست میں سب سے پہلے بلا کا نعرہ لگایا، جن کی مدد و نصرت کی گواہی عالم ارواح میں انبیاء اکرام سے لی گئی، جن کی آمد کی خوشخبری ہر الہی کتاب میں دی گئی، جن کے جھولے کو فرشتوں نے ہلایا، جن کے نور ولادت نے دنیا کو جگمگایا، جن کے حسن و جمال کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا، جن کے لعاب مبارک نے کڑوے پانی کو میٹھا کر دیا، جن کی مبارک انگلیوں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، جن کی چشم مبارک اگر محو خواب ہوتی تو بھی دل مبارک بیدار رہتا تھا، جن کا مبارک پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا، جن کے جسم اطہر پر مکھی بھی نہ بیٹھتی تھی، جن کے بدن مبارک سے نکلنے والی نجاست بھی پاک تھی، جن کی ولادت باسعادت پر شیاطین کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا، جن کا قرین اور موکل جن بھی انسان ہو گیا، جس پر درود و سلام بھیجنا امت پر واجب کر دیا گیا، جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، جن کے سر پر نصرت بالرعب کا تاج سجایا گیا، جن کو ورفعنا لک ذکرک کا مشدہ سنایا گیا، جن کا وجود مسعود اپنے مرقد اقصد میں حیات حقیقیہ کے ساتھ زندہ ہے، جن کا مرقد مبارک عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، جن کے مرقد مبارک پر موکل فرشتہ امت کا درود و سلام پہنچاتا ہے، جن کے حجرے اور منبر کا درمیانی حصہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جن کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے گا، جن کو حوض کوثر کا والی بنایا جائے گا، جن کی امت قیامت کے دن سب امتوں سے زیادہ ہوگی، جن سے دین کی تبلیغ پر قیامت کے دن گواہی طلب نہ کی جائے گی،
جن پر نازل ہونے والی کتاب جنت میں بھی پڑھی جائے گی، جن کی زبان عربی اہل جنت کی زبان بنا دی جائے گی، جن کے خیر مقدم کے لیے کائنات کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ کسی نے بہت اچھے انداز میں فرمایا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے کمالات اور فضائل کو ایک ایک جملوں میں حضرت نے ذکر فرمایا۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشفا میں فرماتے ہیں، وہ تمام چیزیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، ان کی تعظیم اور تکریم کرنا، چنانچہ حرمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مساکن کی تعظیم، جہاں آپ رہا کرتے تھے، جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ بیٹھا کرتے تھے، ان کا بھی احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں داخل ہے۔ جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چھوا ہے، ان کا بھی ادب و احترام ہونا چاہیے۔ یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں داخل ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کسی آدمی سے محبت ہو، عقیدت ہو، اس کی عظمت ہو، جو چیزیں اس کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں، اس کا بھی مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ عام آدمی کی کتاب ہے تو بولتے ہیں بھئی فلاں کی کاپی ہے، فلاں کی کتاب ہے، لیکن اگر وہی اللہ کا کلام ہو تو بولتے ہیں بھئی قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اس کا حکم عام کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ اگر کسی بڑے آدمی کی گاڑی ہے، سیاسی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے سی ایم پی ایم کی گاڑی ہے، تو بولیں گے عام آدمی کی نہیں ہے، فلاں لیڈر کی گاڑی ہے، فلاں لیڈر کا بنگلہ ہے۔ تو دنیاوی لحاظ سے عہدیداروں کی طرف جو چیزیں منسوب ہوتی ہیں، ان کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح دینی لحاظ سے بھی جو اونچے مقام اور مرتبے کے ہوتے ہیں، ان سے منسوب چیزوں کا بھی لحاظ اور مقام بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا ہوا رومال ہے، آپ کا عصا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنا ہوا جوتا ہے، آپ کا استعمال کیا ہوا برتن ہے۔ ظاہر سی بات ہے، عام انسانوں کے برتن اور چیزوں کی طرح تو نہیں ہوگا، اس کا مقام، اس کی نسبت چونکہ بڑی ہے، تو اس لحاظ سے اس کا بھی احترام ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ سلف صالحین کے واقعات میں لکھا ہے کہ اگر کسی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا تذکرہ آتا، حدیث کا درس ہوتا، اور یہ بات آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ ارشاد فرمایا، تو سننے والے ایسے ادب سے بیٹھتے گویا کہ سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور آپ کی ہی زبان مبارک سے ہم یہ حدیثیں سن رہے ہیں۔ چونکہ اگرچہ کہ آپ دنیا میں اس وقت باحیات نہیں ہیں، لیکن بات تو آپ ہی کی ہو رہی ہے، تو جیسے آپ کی ذات کا احترام ضروری ہے، آپ کی بات کا بھی احترام ضروری ہے، تو سنتے وقت بھی ایسے ادب سے بیٹھتے گویا کہ ہم نبی کے سامنے موجود ہیں۔ ایسا ادب و احترام ہوتا تھا۔ یہ کیوں تھا؟ اس واسطے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تصور کا ادب تھا۔ سننے والے یہ سوچتے تھے کہ بھئی چھوٹے آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ایسی برکت والی ذات، ان کا ارشاد ہو رہا ہے، تو ہم کیسے ادب سے بیٹھیں۔ چنانچہ دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ حدیث پڑھنے اور پڑھانے، سننے اور سنانے کے آداب ہیں۔
سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ حدیث پڑھنے والے یا حدیث سننے والے غسل کر لیا کریں. اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم باوضو رہ کر سننے کا احترام کرنا چاہیے. طلباء ہیں، درسگاہ میں حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں، باادب بیٹھنا، باوضو بیٹھنا، خوشبو لگا کر بیٹھنا، یہ حدیث کا احترام ہے. مسجد میں بھی کبھی فجر کے بعد تعلیم ہوتی ہے، مغرب عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے. کوئی کرسی پہ بیٹھا ہے، کوئی ممبر پہ چڑھ کے بیٹھا ہے، کوئی پیر پھیلا کے بیٹھا ہے، کوئی ایسے بیٹھا ہے گویا کہ خود اس کی اجارہ داری اور اس کی جاگیر چل رہی ہے. بیٹھنے کا ادب نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے. تو بے ادبی سے اللہ تعالیٰ اپنی عنایات اور برکت سے محروم فرما دیتے ہیں. جسم اور کپڑوں پر خوشبو لگانا، دو زانو ہو کر بیٹھنا، پڑھنے والے کے لیے حدیث مبارک اونچی جگہ پر بیٹھ کے پڑھنا، سننے والے نیچے بیٹھنا. جب حدیث پڑھی جائے تو بہت زیادہ زور سے نہیں پڑھنا، آواز میں بھی احترام باقی رہے. سننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ خاموشی کے ساتھ حدیث کو سننا. حدیث مبارکہ پڑھنے پڑھانے کے دوران اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کے تعظیم میں نہیں اٹھنا. حدیث کا احترام یہ ہے کہ آنے والا آئے گا، بیٹھے گا، اس کا احترام بعد میں کریں گے. پہلے حدیث چل رہی ہے، حدیث کا احترام پہلے ہوگا. اگر کوئی حدیث مبارکہ پہلے پڑھی یا سنی ہو، اسے بھی اسی طرح پوری توجہ سے سننا جیسے پہلی دفعہ سن رہا ہو. اب دیکھ لیں تعلیم میں جو فضائل کی تعلیم وغیرہ ہوتی ہے، لوگ کتنا توجہ سے سنتے ہیں. سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، اس واسطے پوری بے ادبی کے ساتھ بیٹھتے سنتے ہیں. اس کی برکت، اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اتنے سننے کے بعد، اتنا پڑھنے کے بعد بھی عمل کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ بے ادبی کی نحوست سے اللہ تعالیٰ عمل سے محروم کر دیتے ہیں. اس واسطے کتنے دیندار ہیں جو اس طرح کی تعلیم میں اور سننے سنانے میں بہت پابندی کرتے ہیں، لیکن زندگی اگر دیکھی جائے تو پورے بے عملی کے ساتھ رہتی ہے. ظاہری حلیہ ڈلیا جو بن گیا ہے بس وہی کافی ہے. اندر سے پورا بگاڑ موجود رہتا ہے. اندر سے نہ اخلاق ہے، نہ تمیز ہے، نہ گفتگو کا سلیقہ ہے، نہ معاملات کی صفائی ہے. اندر سے کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ یہ حدیث کے اثرات اور برکات ان کے اندر موجود ہیں. سلف صالحین کے واقعات دیکھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول یہ تھا کہ جب ان کے سامنے حدیث سے پاک پڑھی یا سنائی جاتی تو لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دیتے کہ حدیث پڑھی جا رہی ہے، خاموش بیٹھ جائیں. اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو. اب یہ جو حدیث ہے یہ نبی کی ہے، اب جو پڑھی جا رہی ہے نبی کی بات پڑھی جا رہی ہے، نبی کی بات سے اپنی بات اونچی نہ کرو. اور یہ بھی فرماتے کہ حدیث پڑھتے پڑھاتے وقت خاموش رہنا اس طرح لازم اور ضروری ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ارشاد فرماتے وقت خاموش رہنا لازم ہے. گویا کہ مجلس میں نبی علیہ السلام موجود ہیں اور آپ حدیث بیان فرما رہے ہوں تو ایسے موقع پر جتنا ادب سے سننا ضروری ہے، کہیں بھی حدیث پڑھی جائے تو ایسے ہی ادب سے سننا چاہیے. رئیس التابعین حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہونے کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے. اتنے میں ایک شخص ان سے ایک حدیث کے بارے میں دریافت کیا کہ فلاں حدیث کیا ہے، آپ ہمیں وہ حدیث سنا دیں. آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، بیمار ہے، معذور ہے، اس وجہ سے لیٹا ہے. لیکن جیسے ہی حدیث کا تذکرہ آیا اور اس نے کہا کہ فلاں حدیث ہمیں بتائیں تو اسی حالت میں وہ بڑی تکلیف کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئے اور حدیث بیان کی. تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں کیے اٹھ کے بیٹھنے کی، لیٹے لیٹے ہی حدیث سنا دیتے. فرمایا میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کروں اور لیٹے ہونے کی حالت میں بیان کروں. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی بے ادبی ہے.
نبی کی بات آئے تو پھر ادب سے بیٹھ جانا چاہیے. یہ احترام تھا ان بزرگوں کا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اس بات کو، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم اس بات کو بہت پسند کرتے تھے اور اس بات کو مستحب سمجھتے تھے کہ جب بھی آپ علیہ السلام کی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آئیں، حدیثیں آئیں تو ہم باوضو رہیں. وضو کی حالت میں بولنا اور سننا یہ اللہ کے نبی کی حدیث کا ادب و احترام سمجھتے ہیں. حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں. اگر کبھی وضو کے لیے پانی نہیں ہوتا تو اس حالت میں وہ حدیث سننے کے لیے تیمم کر لیتے تاکہ میں پاک ہونے کی حالت میں ہی حدیث سنوں، ناپاکی کی حالت میں حدیث نہ سنوں. حضرت زرار بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں بے وضو حدیثیں بیان کرنا اور سننا ہم لوگ بہت برا سمجھتے تھے. وضو نہیں ہے اور پھر حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، ادب نہیں ہے حدیث کا. اتنا احترام تھا. یہ احترام کیوں؟ محبت کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی عظمت کی وجہ سے. اگر ہم اپنے جیسا برابر کا کسی کو سمجھتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بات کر لیتے، لیٹے لیٹے بات کر لیتے. جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی آدمی آیا، بیٹھا ہوا آدمی بھی کھڑے ہو جاتا ہے. یہ کھڑے ہو جانا احترام ہے اس کا. ایسے ہی حدیث کا احترام ہوتا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف کو اللہ نے کتنی بڑی مقبولیت دی ہے. قرآن مجید کے بعد اس کا کتنا بڑا مقام ہے. صحیح بخاری میں جو حدیثیں ہیں، امام بخاری خود فرماتے ہیں میں نے جتنی حدیثیں اس کتاب میں جمع کی ہیں، ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی ہے. ایک ایک حدیث لکھنے کے لیے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد ایک حدیث لکھتے. 7,000 سے زائد حدیثیں بخاری شریف میں ہیں بغیر تکرار کی. تو 7,000 سے زائد حدیثیں لکھنے کے لیے ہر حدیث کے لیے غسل کرنا اور پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا. تو 7,000 سے زائد مرتبہ غسل صرف حدیث لکھنے کے لیے، 7,000 بار نہانا اور پھر ہر بار 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، پھر اس کے بعد حدیث لکھنا. کتنا اہتمام کیا. ما وضعت فی کتاب الصحیح حدیثا الا غسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین. اس اہتمام کی برکت سے دیکھیے اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخارا شہر میں تھے تو وہاں کا گورنر جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا خالد بن احمد الزحلی. اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے مطالبہ کیا کہ آپ گھر آ کر میرے بچوں کو اپنی جو کتاب ہے صحیح بخاری وہ پڑھا دیں. اور آپ کی جو کتاب اور ایک کتاب ہے تاریخ کبیر کے نام سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ آج بھی آپ لوگ عمرے پہ جائیں گے مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے مسجد بخاری کے نام سے. اس مسجد کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ 16 سال 19 سال کی عمر میں اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ جب حج کرنے کے لیے آئے تو حرمین شریفین میں تقریباً 6 سال وہیں رک گئے. والدین کے ساتھ، والدہ کے ساتھ آئے، والد تو انتقال ہو چکے تھے. تو حج کے بعد اپنی والدہ سے کہا کہ امی مجھے چھوڑ دو، میں یہیں علم حدیث حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور 6 سال تک وہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اکیلے پڑے رہے. اس زمانے میں جتنے محدثین تھے ان سے علم حاصل کرتے رہے. اس عرصے میں جب ان کی عمر ابھی 19 سال کے آس پاس ہے، چاند کی روشنی میں، چاندنی رات میں بیٹھ کر انہوں نے تاریخ کی ایک کتاب لکھی تاریخ کبیر کے نام سے، جو مدینہ منورہ میں مسجد بخاری کے نام سے ابھی بھی وہ مسجد موجود ہے. تو کرنے والے کام کیسے کیسے کر جاتے ہیں. چاندنی کی روشنی میں کتاب لکھی جا رہی ہے اور سب سے پہلی کتاب ہے ان کی. ابھی بھی قرآن مجید کی تفسیر میں روح المعانی بڑی مقبول تفسیر کی کتاب ہے. اس کتاب کے مصنف کے بارے میں ہے کہ کئی آیتوں کی تفسیر انہوں نے
चराग की रोशनी ना होने की वजह से चांदनी की रोशनी में लिखा है, चांद की रोशनी में लिखा। जो काम उस ज़माने के बुज़ुर्गों ने चरागों और चांदनी की रोशनी में किया है, आज हम फ़ैन, पंखे और लाइट में बैठकर पढ़ना भी मुश्किल है। कितने मुसलमान हैं जिन्होंने तारीख़ कबीर देखी भी होगी, कितने मुसलमान हैं जिन्होंने रूहुल मानी उठाकर पढ़ने की कोशिश की होगी। लिखने वालों ने उस ज़माने में कैसे कैसे लिखा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह से वो मालदार शख्स कहने लगा, गवर्नर, कि मेरे बच्चों को घर आकर पढ़ा दो। इमाम बुखारी ने बुलाने वाले से कहा कि किसी के घर जाकर पढ़ाना मैं इल्म की तौहीन समझता हूँ। तुम्हें पढ़ना है तो आओ मेरे पास बैठ के पढ़ो। मैं तुम्हारे घर पे आके खड़ा रहूं, दस्तक दूं और तुम पहले से बैठे रहो, फिर मैं आकर तुम्हें पढ़ाऊं, ये मेरी इंसल्ट नहीं है, ये इल्म हदीस की इंसल्ट है। तुम तालिब हो, ज़रूरत तुम्हें है तो तुम्हें आना चाहिए। ज़रूरत तुम्हें है और मैं चल के आऊँ, ये कौन सी अक्लमंदी की बात है। तो गवर्नर से कह दो कि उनको इल्म का शौक़ है तो वो मेरी मस्जिद या मेरे घर में आकर मुझसे पढ़ लिया करें। गवर्नर साहब का पैगाम आया कि अच्छा ठीक है, आप अगर घर नहीं आना चाहते तो आप मेरे लड़के के लिए एक अलग मजलिस मुनाकिद कर दें। मस्जिद में आपकी क्लास चलती है, सब बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, तो मेरा बच्चा सबके साथ बैठ के नहीं पढ़ेगा, सबको अलग से पढ़ा दें, मेरे बच्चे को अलग से बिठा के पढ़ाएं। गवर्नर का बेटा है, जब मेरे बच्चे को पढ़ाएं तो कोई दूसरा तालिब इल्म शरीक ना हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, दीन के बारे में यह इम्तियाजी रवैया ये भी मैं जायज़ नहीं समझता हूँ। तुम्हारे बच्चे को क्या पर लगे हैं, कौन से सींग उठ आए हैं कि तुम्हें अलग से पढ़ाया जाए। तुम भी बराबर के तालिब हो तो सबके साथ बैठ के पढ़ो। मैं इसे भी गवारा नहीं करता। गवर्नर साहब ने जब यह खरा खरा जवाब सुना तो पहले से जो उलमा अपने उसूल ज़ाब्तों में सख्त होते हैं, मजबूत होते हैं और शरीयत के पाबंद होते हैं, ऐसे उलमा सिर्फ मालदारों को, ओहदेदारों को और लीडरों को ही नहीं चुपते हैं। ऐसे उलमा बाज़ मरतबा चापलूसी करने वाले उलमा को भी चुपते हैं, अपनी ही बिरादरी को चुपते हैं। तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के हासिदीन खुद उलमा भी पैदा हो गए। उन्होंने जाकर गवर्नर को लगाया, आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा है, गवर्नर का एहतराम नहीं कर रहा है। जैसे आज भी होता है, भाई हम सदर हैं, हम कमेटी के फलां हैं, हमारी इज्जत नहीं करते हैं। इमाम साहब और मुअज्जिन साहब और ख़तीब साहब की चाहे जितनी इंसल्ट करना है कर लें, जब इमाम साहब पलट कर जब एक हमला करेंगे और एक जुमला बोलेंगे तो हमारी कोई अहमियत ही नहीं है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। इतनी देर से जो जिहालत बरस रही थी वो क्या थी फिर? इतने सालों से जो बदतमीज़ी चलती आ रही थी वो क्या थी फिर? तो जाकर लगाया इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के मुतालिक। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के हालात में लिखा है, इतना तंग किया उस गवर्नर ने कि बिलाखिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह को अपना ही शहर बुखारा छोड़कर समरकंद जाना पड़ा। और समरकंद से 6 मील के फासले पर एक गांव है जिसका नाम है खरतंग। वहीं पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल हुआ और वहीं ख़बर तदफीन अमल में आई। यहाँ क्या मालूम हुआ कि अपने वक्त के गवर्नर की सख्तियाँ बर्दाश्त कर लीं, लेकिन इल्म हदीस की तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं की, ये कभी गवारा नहीं किया। आज देख लें क्या मजबूरियां चल रही हैं। जिनके पास थोड़ा सा पैसा है, मौलवी साहब कोई है ट्यूशन पढ़ाने वास्ते, बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है, बच्चा घर में बैठा रहेगा, मोबाइल खेलता रहेगा, टीवी देखता रहेगा, पूरी बकवास चलती रहेगी। मौलवी साहब आके गेट पे खड़ेंगे, बेल बजाएंगे, इंतज़ार करेंगे और कोई आके दरवाज़ा खोलेगा, फिर बोलेगा बैठो मौलवी साहब, आता बच्चा आता, बैठो। मौलवी साहब बैठे रहेंगे, फिर बच्चा अपनी मनमानी से आएगा। किसी दिन बोलेंगे आज नहीं है, आंटी के घर जाके हैं, कल आ जाओ। किसी दिन बोलेंगे आज बच्चा सबक याद नहीं किया, कुछ भी नको बोलो। किसी दिन बोलेंगे कि आज दावत में गए थे इस वास्ते नहीं पढ़ सकते, परसों आ जाओ।
اس طرح پڑھانے کے لیے کوئی آئے گا، دروازے پہ کھڑا ہوگا، اسے واپس کیا جائے گا۔ ایسے پڑھنے والے بچوں کو نہ علم آئے گا نہ عمل کی توفیق ملے گی، بلکہ وہ اپنے پڑھانے والے پر ہی جری اور بے ادب بن جائیں گے، انہیں اپنا نوکر سمجھیں گے۔ ٹیوشن پڑھانے والے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، پڑھنے والا اپنے پڑھانے والے کو استاد سمجھنے کے بجائے نوکر سمجھ رہا ہے۔ جب یہ سوچ ہی بدل گئی کہ شاگرد اپنے استاد کو استاد کے بجائے نوکر سمجھ رہا ہے، ہمارے ابا پیسے دیتے بول کے آ رہے پڑھانے واسطے، ہماری امی پیسے دیتی بول کے آ رہے پڑھانے واسطے، جب یہ تصور پڑھنے والے بچے کے دل میں آ گیا، اپنے پڑھانے والے کی بے عزتی آ گئی، وہیں سے فیض کا افادے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب کوئی علم منتقل ہونے والا نہیں ہے۔ فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے پڑھا لو، اس واسطے دیکھ لو جتنے ٹیوشن پڑھے ہوئے ہیں ان کو پھر مدرسے میں لاؤ، بچہ 3 سال ٹیوشن پڑھا مول صاحب فلاں کے پاس، پھر جب لا کے یہاں مدرسے میں ایڈمیشن کرانے کے بعد امتحان لو، 0 کا 0 ہی رہے گا، پھر شروع سے پڑھاؤ۔ کیا ہوا صاحب، کیوں نہیں آیا؟ نہیں آیا اس واسطے نہیں ہے کہ استاذ نے پڑھایا نہیں ہے، استاذ نے پڑھایا۔ نہیں آیا اس واسطے نہیں کہ بچہ نہیں پڑھا ہے، بچہ بھی پڑھا۔ کیوں نہیں آیا؟ بے ادبی کی وجہ سے نہیں آیا، پڑھانے والے کا ادب نہیں تھا اور اس علم کا بھی ادب نہیں تھا۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوں گے جو ایسے ادب کرتے ہوں گے، استاذ کا آنے سے پہلے گیٹ کے پاس کھڑے ہوں گے، آنے سے پہلے انتظار کرتے ہوں گے، آنے سے پہلے استاذ کے لیے مسند لگا کے بیٹھے ہوں گے، آتے ہی کھڑے ہو کر بچہ استقبال کرے گا، استاذ کو انتظار کرنا نہیں پڑے گا، استاذ کو آنے کے بعد واپس بھیجنا نہیں پڑے گا۔ کتنے ہیں ایسے قدردان؟ دینداروں میں ملنا مشکل ہے، دنیا داروں میں کیا خاک مل جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی یہ سمجھ جائے کہ بھئی کیا ٹیوشن پڑھانا ناجائز ہے، حرام ہے، پھر کیوں پڑھا رہے ہیں لوگ؟ جائز ناجائز حرام کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بات کی جا رہی ہے ادب اور بے ادبی کی۔ ناجائز اور جائز ہونے کا فتویٰ وہ دارالفتاء سے لینا پڑے گا۔ بات ہو رہی ادب کیا ہے؟ یہ ادب ہے کہ استاذ آ کر پڑھائے، یا یہ ادب ہے کہ شاگرد جا کر پڑھے؟ ادب کیا چیز ہے؟ بس اتنی بات ہو رہی ہے۔ اور جو ادب اور بے ادبی پر مرتب ہونے والے نتیجے ہیں، ان نتیجوں پر بات ہو رہی کہ اس سے کیا فائدہ ملنے والا ہے، اس پر گفتگو کی جائے۔ حلال حرام کی اجارہ داری نہ بولنے والے کو ہے نہ سننے والوں کو ہے، وہ تو علماء کا کام ہے۔ حدیث کا احترام۔ لکھتے ہیں امام قیسہ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دروازے پر بادشاہ ابو دلف کا لڑکا اپنے خادموں کے ساتھ حدیث کی روایت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ یہ بڑے محدث ہیں امام قیسہ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے دروازے پر، ان کے گھر پر بادشاہ کا بیٹا اپنے ساتھیوں کے ساتھ حدیث پڑھنے کے لیے آیا، اور یہ جو امام ہے ابن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ گھر میں مصروف تھے، نہیں معلوم کون آیا کب آیا، پہلے سے اطلاع نہیں ہے۔ لوگوں کا بھی مزاج رہتا ہے، بغیر اطلاع کے ٹپک پڑتے ہیں، 5 منٹ چاہیے، 10 منٹ چاہیے۔ کسی بھی مصروف آدمی سے ملاقات کے لیے پہلے سے اطلاع ہونا چاہیے، اس کا آگے کا شیڈول کیا ہے، آگے کی ترتیب کیا ہے، آگے کا نظام کیا ہے، اسے کون سا کام زیادہ اہم ہے۔ اب اگر ملاقات پر وہ بولے گا اس وقت بات نہیں ہو سکتی، آپ چلے جائیے، تو کیا بولیں گے؟ بہت خشک مزاج ہیں، ٹائم ہی نہیں دیتے، بات ہی نہیں کرتے۔ یعنی جب ہم جائیں، سامنے والا کسی بھی مصروفیت میں ہو، چھوڑ کے ہم سے بات کر لے۔ دنیا کا کون سا اصول ہے یہ؟ ہاسپٹل کا اصول ایسے ہی ہے، آفسوں کا اصول ایسے ہی ہے۔ جہاں بھی جانا ہو یا تو پرمیشن لیتے ہیں، پہلے سے ٹوکن لیتے ہیں، اپارٹمنٹ لیتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ آدمی سلیقے سے جینے والے لوگ دوسروں کو بھی سلیقے سے جینے کا موقع دیتے ہیں۔ ادب یہی ہے، سامنے والے کو راحت پہنچانا۔ تکلیف پہنچا دے کے پھر بولتے ہیں برا مت سمجھیے، تکلیف مت مانیے۔ تو حضرت قیسہ رحمۃ اللہ علیہ مصروف تھے، تو انہوں نے آنے میں دیری کر دی،
تو شہزادے کے جو خادم تھے باہر سے کھڑے ہو کے آواز دینے لگے. کیا آواز دیا؟ شہزادہ دروازے پر ہے، آپ اتنی دیر کر دیے باہر نہیں آ رہے ہیں. کس کو بلا رہے ہیں؟ آپ کو پڑھنا ہے، استاذ پڑھانے والا اندر ہے، استاذ کو کھڑے ہو کے باہر سے بلا رہے ہیں. شہزادہ باہر کھڑے ہیں، آپ اندر ہیں، باہر نہیں نکل رہے. تو حضرت قیصر رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے اور اپنے تہبند کے کنارے پر، یعنی جو لنگی باندھی ہوئی تھی، یہ کرتا پہنا تھا، اس کے کنارے پر خشک روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، کھا رہے تھے یا رکھا ہوا تھا. فرمایا جو شخص دنیا میں صرف اس پر راضی ہے، یعنی جو روٹی کا ٹکڑا میرے تہبند میں پڑا ہوا ہے، سوکھی روٹی، یہ کافی ہے مجھے زندگی بسر کرنے کے لیے. مجھے شہزادوں کے دروازوں کا چاپلوس بننے کی ضرورت نہیں ہے. بادشاہ آنے کی وجہ سے کھڑے ہو جاؤں، دوڑ کے آؤں، دروازے پر کھڑے ہو کے استقبال کروں، ان لوگوں کو ہے جو دنیا کے لیے مر مٹتے ہیں. مجھے سوکھی روٹی کافی ہے جینے کی خاطر. مجھے تمہارے بادشاہ اور شہزادے کا کوئی اثر نہیں ہے. اور سنو، تمہارا شہزادہ طالب بن کے میرے گھر آیا تو میرا ارادہ تھا کہ میں حدیث سناؤں گا، لیکن تم لوگوں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے جو آواز دی، اس بے ادبی کی وجہ سے اب میں حدیث نہیں سناؤں گا. جاؤ واپس یہاں سے، کسی اور کے پاس سننا ہو تو سن لو. اتنی عظمت تھی ان لوگوں میں حدیث کی. بادشاہ کے بیٹے کو بھی دروازے سے واپس کر دیتے تھے. آج اگر کوئی کرے، کتنی بھی بدتمیزی سامنے بیٹھا ہوا مجمع کر رہا ہو، مجبور ہے بولنے والا خطیب، بولنے والا عالم کہ اب اسے وہ آدھا گھنٹہ جمعہ کا یا 1 گھنٹہ جمعہ کا بولنا ہی ہے. سامنے والا مجمع کتنا بھی سستی اور مستی دکھا رہا ہو، اب وہ بند نہیں کر سکتا. اس واسطے کہ پورا نظام ایسا ٹائٹ ہے مینجمنٹ کا، انتظامیہ کا، کہ کچھ بھی کرنا ہو تو پہلے فلاں سے پوچھو بھائی، فلاں سے پوچھو بھائی. اختیارات ہی سلب کر لیے گئے، ادب احترام ختم ہو گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تو ایک خادمہ جو حضرت کے گھر میں خدمت کرتی تھی ان لوگوں سے پوچھتی کہ حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہو یا فقہی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے ہو. اگر وہ آنے والے لوگ کہتے کہ نہیں مسئلہ معلوم کرنا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کہتی کہ مسئلہ پوچھنے آئے ہیں لوگ، تو فوراً نکل کے آتے اور مسئلہ بتا دیتے. اگر آئے ہوئے لوگ یہ کہتے کہ نہیں ہمیں حدیث معلوم کرنا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہیں کہتے کہ باہر بٹھاؤ اور انتظار کرنے کا ہو. لوگ باہر بیٹھ کے انتظار کرتے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جا کر غسل کرتے، نیا جوڑا نکال کر پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر ان کے لیے بیٹھ کر حدیث پڑھانے کے لیے تخت اور مسند لگائی جاتی اور اس پر پورے وقار کے ساتھ بیٹھ کر پھر حدیث بیان کرتے. اس عرصے میں 1 گھنٹہ بھی لگ جائے تیار ہونے میں، آدمی کو ریڈی ہونے میں، لیکن حدیث کا ادب یہی ہے کہ میں پورا بن سور کر گویا کہ نبی کی موجودگی میں بول رہا ہوں تو کپڑے عجیب ہیں، سر عجیب ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اسی حالت میں آ کے میں حدیث بیان کر دوں، یہ حدیث کی بے ادبی ہے. تو پوری تیاری کے ساتھ آ کر حدیث بیان کرتے. ظاہر سی بات ہے اس طرح دن میں اگر 4 مرتبہ کوئی آدمی آیا حدیث پوچھنے کے لیے، 4 مرتبہ غسل کرنا، کپڑے بدلنا، نہا دھو کر تیار ہو کے آنا، آنے والے کو زیادہ تکلیف ہے یا سنانے والے کو زیادہ مشقت ہے؟ ظاہر سی بات ہے سنانے والے کو مشقت ہے، لیکن یہ مشقت اس واسطے گوارا ہے کہ ہمیں حدیث کا احترام کرنا ہے، ہمیں اللہ کے نبی سے عشق اور محبت ہے. آج کہاں ملیں گے ایسے لوگ اتنا ادب احترام کرنے والے؟ اب تو اتنی عصبیت، اتنی جہالت نمازیوں میں آ گئی ہے، مصلیوں میں آ گئی ہے. حدیث کی کتاب ممبر پر دیکھ کر فیصلہ کریں گے کون سے مسلک کی ہے، اس کے بعد رکھیں گے ممبر پر. اپنے مسلک کی ہے، اپنی جماعت کی ہے اور اپنے فیور کی ہے تو وہ کتاب رہے گی، نہیں ہے تو کتاب اٹھا کے باہر کر دیں گے. اس میں بھی حدیثیں ہی ہیں لیکن لکھنے والے کا فرق ہے، بس وہ ہماری مسلک کا ہے، وہ ان کے مسلک کا ہے، اس واسطے فلاں رہے گی فلاں نہیں رہے گی. اب آپ بتائیں یہ لوگ حدیث کے احترام کرنے والے ہیں یا وہ لوگ تھے
جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنانے کے لیے اتنی مشقت برداشت کی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے ہم لوگ، اور آپ ہمیں حدیث سنا رہے تھے۔ حدیث سنانے کے دوران ہم نے دیکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا چہرے کا رنگ بار بار پیلا ہونے لگا، زرد ہو رہا تھا، مگر آپ برابر حدیث سنائے جا رہے تھے، بند نہیں کر رہے تھے، کیونکہ سبق کا ایک معتدبی مقدار کا معاملہ ہے کہ اتنی حدیثیں سنانا ہے اس بیٹھک میں، اور ایسی نہیں ہوتی تھی کہ حدیث پڑھتے چلے گئے، سند، پھر سند کے بعد متن کے ساتھ پھر حدیث کا مطلب سامنے والا ایک بار سن لیا تو بس ختم، ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو جاتا۔ اب وہ جتنی دیر سنانا اتنی دیر کمپلیٹ کرنا ہے، چونکہ لوگ دور دور سے آتے تھے، طلب سے آتے تھے، تو دوران حدیث بار بار چہرہ بدل رہا ہے، رنگ پیلا پڑ رہا ہے، لیکن حدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ جب حدیث کا سبق مکمل ہو گیا تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر فرمایا ذرا میری کمر پر دیکھو۔ تو جب انہوں نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ایک بچھو نے 16 مرتبہ امام مالک کو ڈسا تھا، 16 مرتبہ سبق کے درمیان بچھو نے ڈسا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے اتنا کیوں برداشت کیا، پہلی بار میں آپ اٹھ جاتے اور ہمیں بولتے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت پر میں صبر کرتے رہا۔ ایک طرف نبی کی حدیث چل رہی ہے اور میں اپنی تکلیف کو دیکھوں، میں حدیث کی بے ادبی سمجھا کہ پہلے بات پوری ہونے دو، اللہ کے نبی کی حدیث پوری ہونے دو، اس واسطے میں نے بچھو کے ڈسنے کو گوارا کر لیا۔ آج دیکھ لیں تعلیم میں بیٹھے ہوں گے، فون آئے گا، ادھر تعلیم چل رہی ہوگی، ادھر سے فون میں زور زور سے باتیں بھی ہوتی رہیں گی، رتی برابر بھی شرم تک بھی نہیں آئے گی کہ ہم کون سی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اس بے ادبی کا نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں بھی جاہل سے جاہل آدمی بھی جو منہ پہ آیا بولنے کے لیے تیار ہے۔ 2 رکعتیں، 2 نفلیں، 2 تسبیحات پڑھنے کو کیا موقع اور نصیب ہو گیا، اب وہ بڑے بڑے آدمیوں کے بارے میں بھی زبان کھولنے کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ یہ بے ادبی ہے جو آدمی کو پورے خیر سے محروم کر دیتی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں جتنے علماء ہیں اس وقت، ان علماء کے عالم بننے میں جہاں ان کا ادب ہے اپنے اساتذہ کا، ان کے ماں باپ بھی اپنے دور میں علماء کے ادب کرنے والے تھے، تو اللہ نے ان کی اولاد کو عالم بننے کا موقع دیا۔ اور جہاں کہیں دیندار ہیں اپنے بچوں کو عالم بنا رہے ہیں، لیکن خود علماء کے بے ادب ہیں، تو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں نہ بچہ حافظ بن سک رہا ہے، نہ بچہ عالم بن رہا ہے، اگر بن بھی جائے کہیں خدمت کو موقع نہیں مل رہا ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ باپ کی جو بے ادبی اور بدتمیزی ہے اس کی نحوست بیٹے پہ پڑ رہی ہے، اللہ اس کو محروم کر رہے ہیں۔ اسی واسطے پہلے زمانے میں باپ جاہل تھا، علماء کا قدردان تھا، ادب و احترام کرتا تھا، اللہ نے اس کی ادب و احترام کی برکت سے اولاد کو دیندار بنا دیا۔ آج باپ دیندار ہیں لیکن دین اور علماء کے بے ادب بنے ہوئے ہیں، اولاد محروم ہو رہی ہے۔ آزمانا ہو تو دیکھ لے، اپنی اولاد میں دیکھ لے، اپنے خاندان میں دیکھ لے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں ایک مرتبہ ایک شہر جا رہا تھا، دوران گفتگو میں نے ایک حدیث کے بارے میں پوچھ لیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے جھڑک دیا اور فرمایا مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی، تم جیسا عالم راستہ چلتے چلتے تم حدیث پوچھ لے رہے ہو، حدیث کا کوئی احترام ہی نہیں ہے، کھڑے کھڑے پوچھ لیے حدیث۔ حدیث کیا چیز ہے، کتنا بڑا مقام ہے، اس کے لیے ادب و احترام سے بیٹھ کے ایسے سننا پڑتا ہے جیسے کہ نبی کی مجلس میں بیٹھ کے سنتے ہیں، اور تم ہے ایسے منہ اٹھائے ہوئے پوچھ دے رہے ہو کہ فلاں حدیث سنائیے، فلاں حدیث کے بارے میں بتائیے۔ اب تو دیکھیے کہ ہر ایرا غیرہ جس کو بھی تھوڑا اردو پڑھنا آ گیا پگڑی باندھ لے گا، بیٹھ جائے گا، زلفیں چھوڑے گا، بیٹھ جائے گا حدیث بیان کرنے کے لیے، نہ اسے اس فن کا علم ہے نہ اسے شریعت کا علم ہے، بڑے بڑے لوگوں کی شان میں گستاخی کرتے رہے گا،
اور دین کا ٹھیکیدار رہے گا، علماء کو تو چٹکیوں میں وہ گنتے چلے جائے گا اور اس کے بھی فینس اور فالوور بنتے ہیں لوگ۔ ایک مرتبہ ہشام بن عمار رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کھڑے ہونے کی حالت میں ایک حدیث پوچھ لی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے، یہ جا کے حدیث پوچھی ان سے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑے ہونے کی حالت میں حدیث پوچھنا بے ادبی لگا، اور اتنی ناگواری ہوئی کہ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا جسے حدیث کا اتنا احترام نہیں ہے کہ جہاں کھڑے حدیث پوچھ رہا ہے اس کو سزا کے طور پہ 20 کوڑے لگائے جائیں۔ آج اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں، امام مالک جیسے لوگ بھی ہو جائیں، پتہ نہیں کتنے طلباء اور علماء کو کوڑے لگیں گے، عوام کا تو دور کی بات، تعلیم کے حلقے والوں کا تو دور کی بات۔ تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے سے پہلے کوڑا، اٹھنے کے بعد کوڑا لگے گا۔ آج جتنی بے ادبی ہو رہی ہے، درسگاہ میں بیٹھنے سے پہلے کوڑا، بیٹھ کے اٹھنے کے بعد کوڑا لگے گا، جو بے ادبی آج تعلیم گاہوں میں ہو رہی ہے۔ پھر ترس کھا کر جب 20 کوڑے لگے، بیچارے ظاہر سی بات ہے کہ وہ حیران ہے کہ میں کیا پوچھ لیا کہ 20 کوڑے مار رہے میرے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں حدیث پوچھنا بے ادبی ہے حدیث کی۔ آج دیکھ لیں لوگوں کو، جب منہ اٹھائے فون کریں گے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ رات کے 2 بجے ایک صاحب فون کرتے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا 2 بجے فون کر کے پوچھ رہا ہے، کیسا مسئلہ، کیا پوچھ رہا ہے صاحب؟ بچہ پیدا ہوا ہے، نام رکھنا ہے۔ ابھی 2 بجے رکھنا ضروری ہے؟ سامنے والا سو رہا ہوگا، مصروف ہوگا، 2 بجے کیا تیرے یہاں بچہ ہوا ہے، میرے یہاں بھی بچہ ہوا ہے کہ میں بھی جاگتا رہوں تیری طرح؟ تیرے گھر میں ڈیلیوری اس واسطے 2 بجے تک تو جاگ رہا ہے، لیکن مول صاحب کے یہاں بھی ڈیلیوری ہے کیا کہ وہ بھی نام بتانے کے لیے جاگتے رہیں 2 بجے تک؟ صبح ہونے کے بعد نہیں پوچھ سکتا؟ کیسی بے ادبی کرتے ہیں لوگ۔ بے ادب مستقل بنایا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو مستقل دین اور شریعت کا بے ادب بنایا جا رہا ہے۔ اس واسطے لوگ بے ادب بنتے ہوئے بھی محسوس نہیں کرتے ہیں کہ ہم کتنے بے ادب بنتے جا رہے ہیں۔ تو جب دیکھا کہ بھئی 20 کوڑے لگے بیچارے کو، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا اس سزا کے بدلے میں تمہیں 20 حدیثیں سنا دیتا ہوں۔ تم نے تو ایک ہی حدیث پوچھی تھی، 20 حدیثیں سنا دیتا ہوں۔ پھر 20 حدیثیں سنائی۔ اور دیکھو اس زمانے کے لوگوں کا شوق کیسا تھا، جب امام مالک انہیں 20 حدیثیں سنانے لگے تو یہ 20 حدیثیں ایک مجلس میں ایک امام سے سن لینا اتنی بڑی سعادت تھی کہ اس زمانے میں ایک دوسرے بڑے عالم ہشام رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کاش وہ 20 کوڑے میں کھاتا تو مجھے بھی 20 حدیثیں سننے کا موقع ملتا۔ دوسرے تمنا کرنے لگے وہ 20 کوڑے مجھے پڑھتے تو مجھے بھی 20 حدیثیں امام مالک سے ڈائریکٹ سننے کا موقع ملتا۔ کیسی طلب تھی ان لوگوں میں۔ آج اگر کوئی 20 کوڑے لگاتے تو سیدھے جیل چلا جائے گا، وہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیں گے لوگ، کیسے مارتے 20 کوڑے آپ۔ آج دیکھ لیں بچے پہ ہاتھ اٹھایا، کوئی تنبیہ کرا، کوئی سزا دیا، ماں باپ پورے غنڈے بن جاتے ہیں، بچہ پہلے غنڈا بن جاتا ہے۔ کہاں سے تعلیم، کہاں سے علم حاصل ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ کھڑے تھے، اسی دوران قاضی جریر بن عبد الحمید، یہ اپنے دور کے قاضی ہیں، وہ آ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کھڑے ہونے کی حالت میں حدیث پوچھ لیا آ کر۔ تو آپ نے فرمایا یہ قاضی ہے لیکن اسے چند دن جیل میں ڈالا جائے، کوڑے نہیں ماریں گے لیکن جیل میں ڈالو اس کو، کھڑے ہونے کی حالت میں حدیث پوچھتا ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا بھئی کیا غلطی کیا اس نے، تو امام مالک نے فرمایا قاضی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادب سکھایا جائے، شہر کا قاضی بنا ہوا ہے اور اسے ادب معلوم نہیں ہے کہ حدیث کا ادب و احترام کیا ہے۔ یہی سارے شعبوں کا حال ہے۔ ہر شعبے میں جو لوگ بڑے بڑے شمار ہوتے ہیں پورے بے ادب ہیں، کسی کا ادب نہیں ہے۔ مسجدوں میں جو بڑے ہیں، کالجوں میں جو بڑے ہیں، بازاروں میں جو بڑے ہیں، مدرسوں میں جو بڑے ہیں، ہر شعبے میں جو بھی لوگ بڑے ہیں، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا بے ادب ہے، اتنا ہی بڑا بے ادب ہے۔ گھروں کا بھی حال یہی ہے، بڑوں کو نہ چھوٹوں کو ادب سکھانے کی تمیز اور سلیقہ ہے۔ اسلام کا امتیاز دوسرے مذاہب کے مقابلے میں سب سے زیادہ جن چیزوں میں شمار ہوتا ہے ان میں ایک چیز ادب ہے۔
دوسرے مذاہب میں اتنا ادب نہیں سکھایا گیا جتنا اسلام میں ادب سکھایا گیا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خوش مزاج آدمی تھے۔ بعض لوگوں کا ذوق رہتا ہے لطیفے، چٹکلے، ہنسانا، بولتے رہنا، بعض لوگوں کا ذوق رہتا ہے، بعض لوگ سنجیدہ رہتے ہیں، ہر ایک کے الگ الگ طبیعتیں ہیں۔ لیکن جب ان کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا تذکرہ آتا، اتنے خشوع خضوع اور ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے گویا کہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایسی کیفیت طاری ہو جاتی حدیث کا نام سننے پر۔ اب تو لوگ درس حدیث دیتے ہوئے اتنا ادب نہیں کریں گے، درس حدیث میں بیٹھنے والے اتنا ادب نہیں کریں گے جتنا ادب ان لوگوں میں تھا۔ اب دیکھ لیں کون سا زمانہ بہتر ہے، جب ہم بولتے ہیں کہ بھئی ہمارے سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے ہمارے بچپنے میں ایسا نہیں تھا، ہمارے بچپنے میں بہت ادب تھا، آپ کے بچپنے میں بہت ادب تھا، تو 1400 سال پہلے کتنا ادب رہے گا؟ آپ کا بچپنا بہت اچھا، تو 1400 سال پہلے والا زمانہ کتنا اچھا ہوگا پھر؟ صرف اس واسطے اچھا کہ آپ کا بچپنا ہے، آپ سے نسبت جڑی، اس واسطے بہت اچھا۔ تو رسول اللہ سے نسبت جڑی ہو، صحابہ سے نسبت جڑی ہے، تو وہ کتنا اچھا ہوگا پھر؟ جب اپنے بچپنے کو یاد کر کے آدمی تعجب کرتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ ہمارے بچپن میں جیسا تھا اب ویسا نہیں ہے، تو رسول اللہ کے زمانے میں کیسا ہوگا پھر؟ وہ 1000 درجے افضل زمانہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس حدیث میں مشغول تھے، سخت پیاس کی وجہ سے حلق خشک ہو رہا تھا، بولنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے ایک طالب علم سے فرمایا پانی لاؤ، طالب علم گھر پہنچا۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے۔ پینے کے لیے پانی طلب کیا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر بہت پریشان ہوئے اور فرمایا پڑھائی کے دوران اور حدیث پڑھنے کے دوران یا مطالعے کے دوران بچہ پانی پوچھ رہا ہے، افسوس ہمارے خاندان سے علم رخصت ہو گیا۔ پڑھنے میں مشغول ہے تو پیاس کیسے لگی، پیاس کا احساس کیسے ہوا؟ ایسی توجہ سے پڑھنا چاہیے۔ تو اہلیہ صاحبہ نے کہا جلدی نہ کریں، بچہ نے پانی مانگا ہے، ہم اسے آزماتے ہیں۔ تو انہوں نے پانی کے گلاس میں سرکہ بھیج دیا، تیل ڈال کے بھیج دیا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مطالعے میں اتنے مصروف تھے، پانی پی رہا ہوں یا سرکہ پی رہا ہوں، کڑوا ہے میٹھا ہے کوئی احساس نہیں، اور پی لیا اور اپنے پڑھنے میں رہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا الحمدللہ ابھی ہمارے خاندان میں علم باقی ہے، بچہ پڑھنے میں ہے تو دھیان ادھر ادھر نہیں جانا۔ اب تو اینڈرائڈ موبائل ہاتھ میں دے دو اور پھر آ کے مدرسے والوں سے بات کرو، بچے کو فون رکھنے کی اجازت ہونا چاہیے۔ یہاں مطالعے کے درمیان پیاس لگ گئی تو برداشت نہیں ہو رہا ہے، اب تو پوری دنیا ہاتھ میں دے کر بولتے ہیں کہ اچھا پڑھاؤ مول صاحب ہمارے بچے کو، جلدی حافظ بنا دو ہمارے بچے کو، حضرت جبرائیل کے حوالے کر دو جلدی حافظ بنا دیں گے، وہی تو وہی لے کے آئیں، قرآن وہی لے کے نازل ہوئے ہیں، ان کے حوالے کر دو۔ پورے رکاوٹیں علم کی، پوری بے ادبی کے آلات اور سامان فراہم کریں گے، پھر کہیں گے کہ ہمیں ان پٹ جیسا بھی ہو آؤٹ پٹ بہتر ہونا چاہیے۔ برتن میں چاہے جیسا بھی سڑا ہوا سامان ڈالو لیکن بہترین بریانی بن کے آنا چاہیے۔ ایڈمیشن کرانے کے ٹائم پہ بچے چاہے اول فول اور فالتو قسم کے چھوڑ دیں لیکن فارغ ہو کر بہترین میٹیریل یہاں سے نکلنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ادب اور احترام اللہ والوں کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمت سے اگر انسان کام لے گا تو کوئی کام مشکل نہیں ہوگا، بس ہمت کی ضرورت ہے۔ مجھے با ادب بننا ہے، مجھے سلیقہ مند اور شریعت کا تابع بننا ہے۔ ہمت پیدا ہو گئی تو آدمی کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور یہ ہمت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے بزرگوں کی صحبت سے۔ بزرگوں کی صحبت سے حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے اللہ والوں کی صحبت کا کہ بیوی بچے چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، ملازمت چھوڑ دو، 24 گھنٹے بزرگ کے پاس آ کے پڑے رہو۔ اتنا ٹائم تو بزرگ کے پاس بھی ہونا نا دینے کے لیے، کہ اگر کوئی آدمی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا اور بزرگ کے پاس گیا میں 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، 24 گھنٹوں میں تو بزرگ کو واش روم بھی تو جانا ہے، تو وہاں بھی ساتھ رہو گے، بزرگ کو کھانا بھی کھانا ہے، بزرگ کو سونا بھی ہے، کہاں کہاں ساتھ رہو گے؟ صحبت کا مطلب کیا ہے؟
سب ذمہ داریاں چھوڑ کر آنا مراد نہیں ہے، وقتاً فوقتاً آنا، ہفتے میں ایک بار آنا، حالات کی اطلاع کرتے رہنا، اپنے احوال سناتے رہنا، ربط اور تعلق رہنا، ایسا تعلق ہونا کہ اس تعلق کی وجہ سے زندگی میں تبدیلی ہوتی نظر آئے کہ فلاں سے تعلق ہے اس واسطے بدلاؤ دکھ رہا ہے، فلاں کی صحبت میں اس واسطے یہ اثر دکھ رہا ہے، یہ تعلق مطلوب ہے بس، نہ پورا دنیا چھوڑنا مقصود ہے نہ پورا ضم ہونا مقصود ہے، ایسا تعلق ہو جو تبدیلی ہوتا ہوا دکھائی دے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر صحبت کامل کے، بغیر اس تعلق پیدا کیے کہ کوئی کام بننا مشکل ہے۔ آدمی کو 2 نفل پڑھنا بھی مشکل ہوگا بزرگوں کی صحبت کے بغیر، وہ بھی بوجھ لگے گا، اور اگر کبھی پڑھ بھی لیا تو اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جائے گا، میں نفلیں پڑھ رہا ہوں، میں اشراق پڑھ رہا ہوں، میں فلاں ذکر کر رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں۔ مرض یعنی عبادت کے بعد ایک نیا مرض شروع ہو جائے گا، پہلے تو نہیں پڑھنے کا افسوس تھا، اب پڑھنے کے بعد پڑھنے کا غرور آ گیا۔ چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال را بگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو۔ قال را بگزار، یہ بک بک کرنا بند کر دو، اللہ والے، بزرگ، مدرسے، مسجد، فلاں، عالم، دین، شریعت، یہ سب بند کرو، اب باتیں بند کرو۔ قال را بگزار مرد حال شو، اپنی زندگی سے دکھاؤ تم کتنے شریعت کے پابند ہو، باتوں سے بس کرو، اب اپنے عمل سے دکھاؤ۔ پیش مرد کامل پامال شو، کسے کامل اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو فنا کر دو، سب حوالے کر دو۔ جیسے مردے کو نہلاتے وقت زندے کے ہاتھ میں جیسا مردہ ادھر پلٹے ادھر پلٹے، اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، نہلانے والا غسال جیسے اسے پلٹا رہا ویسے پلٹتے رہتا ہے۔ اللہ والوں کے حوالے جب تک بندہ ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی تبدیلی زندگی میں آنے والی نہیں ہے، کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اب تو حال یہ ہو گیا، بعض ایسے بھی ہیں اللہ والوں سے تعلق اپنی تبدیلی کے لیے نہیں رکھتے ہیں، اللہ والوں سے تعلق اللہ والے کو بدلنے واسطے رکھتے ہیں۔ ہم مشورے دیں گے ان کو، ہم رائے دیں گے ان کو، ہم بولیں گے ان کو، ہم سمجھائیں گے ان کو، اپنی تبدیلی نہیں ہے، بزرگوں کی تبدیلی کی خاطر تعلق رکھا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جوتیاں سیدھی کیے بغیر کامیابی آسان نہیں ہے، عبادات پر ہمت، معصیت چھوڑنے کا عزم اور حوصلہ بزرگوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ آخری بات فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، پورا ڈاکٹر کے حوالے ہو جاتے ہیں، کیا کون سی میڈیسن کھانا، یہ کھائیے، کب کھانا، یہ ٹائم پہ کھائیے، کتنے دن کے بعد آنا، اتنے دن کے بعد آئیے، اہتمام سے دوائی خریدے گا، لکھ لے گا یہ ٹائم کی ہے، کھانے سے پہلے کی ہے، کھانے کے بعد کی ہے، 1 ہفتے کی ہے، پھر اس کے بعد آنا ہے۔ جتنا توجہ سے معالج اور ڈاکٹر کے تابع ہوتا ہے اتنا تابع کیوں اپنے شیخ کے ہونا نہیں چاہتا ہے، کیوں حوالے ہونا نہیں چاہتا ہے؟ جسمانی مرض کو مرض سمجھا، دل کی بیماری کو بیماری نہیں سمجھا، ڈاکٹر کی بتائے ہوئے میڈیسن کو کھانے کو اہمیت دیا چونکہ جسم کا مسئلہ ہے مر جاؤں گا، اور دل کی بیماری کو بیماری نہیں سمجھا، شیخ کے بتائی ہوئی ہدایات پر عمل نہیں کرتا ہے، معمولات پر عمل نہیں کرتا ہے، تو علاج جسم کا ہوگا زیادہ یا دل کا زیادہ ہوگا؟ اہم کون سا ہے؟ اہمیت کس کو دے رہا ہے انسان؟ افسوس تو یہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جسمانی بیماری کے علاج کے بارے میں تو کوئی گفتگو ہی نہیں کرتا، نہیں بھائی ضروری ہے، بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، علاج ضروری ہے، سنت ہے، پرہیز ضروری ہے، لیکن دل بیمار پڑا ہوا ہے، دل کالا ہو چکا ہے، پوری گندگیاں اور خباثتیں دل میں بیٹھی ہوئی ہیں، پھر کیوں ضروری محسوس نہیں ہوتا کسی طبیب کے پاس جانا، کسی دل والے کے پاس جانا، کسی اہل دل کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کا علاج کرانا؟ اس میں کیوں ضروری محسوس نہیں ہوتا؟ علاج علاج ہے، طبیب طبیب ہے، مرض مرض ہے، تو پھر جسم کے مرض کو اہمیت دینا، دل کے مرض کو اہمیت نہیں دینا، کیا وجہ ہے فرق کی؟ ظاہر سی بات ہے غفلت اور سستی کے علاوہ کیا ہے؟ آدمی کا دل بگڑا ہوا ہے تو پھر دل ہی کو تو بنانا ہے، جس کو بگڑا ہے اسی کو تو بنانا ہے، وہ دل میں خیال ہی نہیں آ رہا بنانے کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، ہماری اصلاح کی خاطر نیک لوگوں کی صحبتیں نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔